بھائی نے سوال کیا صدقے کے تعلق سے کہ بہت ساری بار جو کنر لوگ صدقہ مانگنے آتے ہیں، جن کو مختلف ناموں سے مختلف علاقوں میں پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ کنر بولتے ہیں، یا ایک عام لفظ جو ہے ہجڑا یا ہجرا کامنلی اردو میں ہجرا بولتے ہیں، لیکن کنر لفظ ہندی کے اندر بولا جاتا ہے، یا اردو میں مخنث بولتے ہیں، مخنث، ٹھیک ہے۔ تو بھائی کا سوال تھا جو صدقہ دینے کا معاملہ ہے، کیا ان کو جب یہ مانگنے آتے دینا، یا کیا دینا ضروری ہے کیا، یا اس طرح سے؟ تو یاد رکھیے کسی بھی انسان کو جو مجبور ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ مرد ہو سکتا ہے، وہ عورت ہو سکتی ہے، وہ کنر ہو سکتا ہے، سمجھے، مخنث آدمی ہو سکتا ہے یا مخنث عورت ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک غلط فہمی جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کنر جو ہوتا ہے وہ چونکہ کمزور ہے، اور کمزور کی اللہ دعا سنتا ہے، بد دعا سنتا ہے، تو لوگ ان کی دعا اور بد دعا سے بڑا ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ لوگوں کے پاس آتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اگر کوئی پیسہ نہ دے اور یہ لوگ دو تالی بجا دے تو سامنے والے کی ہوا نکل جاتی ہے، ہوتا ہے تالی مت بجا، تالی مت بجا، لے لے جلدی لے جلدی لے، چونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تالی بجانے سے اللہ کو وہ راضی کر لیتا، ایشور بھگوان کو وہ راضی کر لیتا، وہ اسی لیے تالی مارتا تاکہ اس کی بات سنی جائے۔ اور چونکہ وہ کمزور ہیں تو میں ایک بات واضح کر دوں عام لوگوں کو بھی، اور اگر کنر وغیرہ ایسے لوگ سن رہے ہیں تو کنر کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل مخلوق ہے جیسا دیگر مخلوق ہے، وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کنر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ملا سماج میں، یہ سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، یاد رکھیں، کسی بھی سماج کا انسان ہوتے، میل ہوتے، فیمیل ہوتے، اور میل اور فیمیل کے ٹائپس کے اندر بیچ میں کنر ہوتے، مطلب جن کا سیکشل ایشوز ہوتے ہیں، ان دا سینس کہ یہ ہوتا ہے، یہ کبھی جسمانی اعتبار سے عورت کے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سیکشل اعتبار سے وہ مردوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی الٹا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے مردوں کے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سیکشل اعتبار سے وہ عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی اس سے بھی الٹا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے مرد عورت دونوں کے جیسے ہوتے ہیں، اور سیکشل اعتبار سے وہ دونوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے مردوں کے جیسے، فیلنگ کے اعتبار سے عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے جو ہے عورتوں کے جیسے ہوتا ہے، فیلنگ کے اعتبار سے مردوں کے جیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شادی بھی نہیں کر پاتے کبھی۔ تو کئی ٹائپس ہے اس کے اندر، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے اپنا مقام اور عزت باقی رکھے۔ رہا یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، تو میں ایسا سمجھتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا ہوں، ان میں بہت سارے لوگ کنروں کا روپ دھارن کر کے وہ جو خوف اور ڈر کا ماحول سماج میں چلتا ہے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں، تالیاں بجا بجا کے۔ ایکچوئل نہیں رہتے ہوں گے وہ، میرا ایک شک ہے میرا یہ کہ وہ ایکچوئل نہیں رہتے، اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈر معلوم ہے تو پھر بس اب جاؤ ڈراؤ، اور ڈرا کے کیا لو، پیسے ایٹ لو۔ ایسا بھی میں نے بہت سی بار دیکھا، لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو مار کے ہکا لگا، انہوں نے یہ کیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا یہ بھی سماج کے ایک فرد ہے، ان کو بھی سماج میں باعزت رہنے کا حق ہے، اسلام نے ان کو پورا حق دیا ہے۔ ہارمونلی اور باڈیلی وہ جس طرف زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو وہ سمجھنے کا حق اور رائٹ ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ باڈیلی جو ہے وہ عورت کے جیسے ہیں تو ان کو حق ہے کہ پھر عورتوں کے اندر ہے، باڈیلی وہ مرد جیسا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ مردوں کے اندر ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بنتے ہیں، وہ ایک الگ ہی کیس ہے، وہ پورا میل ہے، اس کو پورا میل فنکشن ہے، اس کی باڈی میل ہے، اس کا سیکشولیٹی میل ہے، پھر بھی وہ اس کو جو ہے دوسرے میل کی طرف اٹریکٹ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا بنا لیتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ریئل ہوتے ہیں تو یہ پورے حقدار ہوتے ہیں، سماج میں ان کی پوری عزت اور باوقار رکھنا چاہیے۔ یہ کسی بھی سماج میں رہے تو ان کو عزت دینا چاہیے، ان کو سماج سے باہر نکالنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ لوگ دیندار ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور ہم جانتے ہیں حرم وغیرہ میں جابس کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے، تاکہ میل میں بھی چلے جائے، فیمیل میں چلے جائے۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور سلاطین وغیرہ بھی ان کو جاب پہ رکھتے تھے تاکہ یہ عورتوں کے پاس، ان کی رانیوں کے پاس بھی جائے، ہمارے پاس بھی آئے۔ تو ان کا مقام ہے اسلام میں، ان کا مقام کم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک انسان ہے، پورے انسان ہے، مکمل انسان ہے، مکمل حق ہے اللہ کے، اگر یہ نیک بندے ہیں، مکمل مقام ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو جنتیں ہیں ان کے لیے، سب کچھ ہے ان کے لیے، اور جو کمزوری ہے جسمانی یہ جنت میں ان کی ختم بھی کر دی جائیں گی اللہ کی طرف سے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو بہت سارے لوگ مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر آپ کو لگتا ہے جو مانگنے کنر آیا مستحق ہے، مدد کیجیے، لیکن میں کہوں گا ان لوگوں کو بھی جو کنر ہوتے ہیں وہ بھیک وغیرہ مانگنے لگ جاتے ہیں، مت کیجیے، ایک ڈگنیفائڈ لائف جیے، ایک باعزت باوقار زندگی جیو، کام کرو۔ اور اب تو الحمدللہ حکومت نے بھی مان لیا ہے، نئے جتنے پالیسیز آ رہے ہیں، نئے جتنے ایکٹس آ رہے ہیں، ابھی فارم بھی آ چکا ہے، فارم میں بھی آتا میل جینڈر، فیمیل، ٹرانسجینڈر بولتے ہیں ان کو، یہ انگلش بھول گیا تھا تب بولنا، ٹرانسجینڈر، ٹھیک؟ تو ٹرانسجینڈر بھی آتا ہے آج کل، تو ٹرانسجینڈر آلریڈی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ ایک ڈگنیفائڈ لائف آفیشیلی جی سکتے ہیں۔ پہلے زمانے لوگوں نے پیچھے رکھا، ٹھیک ہے وہ غلط تھا،
ٹھیک ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ انسان انسان ہے، اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے سمجھ رہے اس کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، اس کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے، وہ جس جنس کی طرف زیادہ ہے اس جنس کی جیسا وہ رہ سکتا ہے، اس کو پورا حق یاد رکھیے۔ سماج کا بھی کام ہے ایسے بچوں کو برا نہ کریں، سماج ایسے بچوں کو تنگ کر کے یہ حال کرتا ہے کہ وہ جا کر پھر گناہ کی زندگی، برائی کی زندگی، بھیک منگی کی زندگی، خراب زندگی جینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر وہ ڈیزرونگ مانگتا ہے دیجیے، ڈیزرونگ نہیں ہے بس یوں ہی مانگ رہا ہے تو بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ اب دیکھیے آپ ڈیزرونگ ہے تو دیجیے، نہیں ہے تو احتیاط کیجیے۔ ہاں، بھائی کا بہرحال سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان کی بد دعا کے تعلق سے، تو ان کی بد دعا کی کوئی اسپیشلٹی کہیں بھی نہیں۔ بد دعا کی اسپیشلٹی تو ہر اس انسان کی ہے جو مظلوم ہو تو اس کی بد دعا اللہ سن لیتا ہے۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں ٹرانسجینڈر یہ کنر جو ہے مظلوم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو خود کم مت کرو، مظلوم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک انسان میں کچھ کمزوری ہے، کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں لنگڑے اور لولے ہیں، تو اللہ نے ان کو ویسا پیدا کیا تو ان کا ٹیسٹ بھی ویسا ہوگا، پوچھ بھی ویسی ہوں گی، حالات بھی ویسے ہوں گے، سوال جواب بھی ویسی ہوں گی، اور اس کے اعتبار سے جنت کی نعمتیں ویسی ملیں گی۔ جو دنیا میں جتنی کمی تھی، لنگڑا تھا اس کے حساب سے الگ نعمتیں، لولا تھا اس کے حساب سے الگ نعمتیں، کانا تھا اس کے حساب سے الگ، اندھا تھا اس کے الگ سے، مکہ تھا، الگ الگ نعمتیں۔ اسی طرح کوئی کمزوری تھی کسی میں، کسی پارٹ کے اندر باڈی کے، تو اس کو ایسا اجر ملے گا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو یہ نہ کرے تو خاص نہیں۔ ہاں، کسی ایسے انسان کو جو کنر ہو اور اس پہ ظلم کیا جائے وہ بد دعا دے تو بالکل اللہ سنیں گا، جس طرح سے ایک عام انسان کی بھی سنیں گا اگر اس پہ ظلم کیا جائے تو ان کی بد دعا اور دعا کی کوئی اسپیشلٹی اسلام میں بھی نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا اگر دیگر مذاہب میں اگر ہوں گی تو، بٹ اسلام یہ کہتا ہے ہر مظلوم کی دعا اللہ سنتا ہے، جلدی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرد عورت ہو یا ٹرانسجنڈر کنر ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اگر کسی کنر کو بھی تکلیف دیا اس کی بھی اللہ سنیں گا، کسی عام انسان کو کنر تکلیف دے اللہ عام انسان کی بھی سنیں گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ان لوگ ہی کریں، لیکن عموماً لوگ ان کو بڑا تنگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، جس سے وہ بد دعا دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بھی سنیں گا، چونکہ اللہ کسی اور کی بھی سنیں گا۔ اسی طرح اگر اس کو تکلیف دیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ذہنی ستایا جا رہا ہے، جسمانی ستایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔